بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریاست نامہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ایک لیٹسٹ اپڈیٹ جو آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ بھی سن لی ہوگی، سوشل میڈیا پہ بھی سن لی ہوگی کہ عمران خان کے خلاف ایک ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے تھانہ مرگلہ اسلام آباد میں۔ اس ایف آئی آر میں مدعی مقدمہ میاں جاوید علی ایک ڈیوٹی مجسٹریٹ ہیں، جبکہ ایف آئی آر میں جو دفعہ لگائی گئی ہے وہ ہے 80A کا سیکشن اے، یعنی پاکستان کا انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے اس کی سیکشن اے کے تحت ایک مقدمہ درج ہوا ہے۔ تو میری کچھ سینئر وکلاء سے بات ہوئی تھی اور کچھ تھوڑا بہت سیکشن اے کو میں نے بھی اس سے پہلے بھی پڑھ رکھا تھا۔ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے اس مقدمے کے اندراج کے بعد دوبارہ ایک دفعہ پڑھا تو میں نے دیکھا کہ اس سیکشن میں عوام کو بغاوت پہ اکسانا یا ٹیررزم کو سپورٹ کرنا، مطلب دہشت گردی کو سپورٹ کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے سرکاری افسران کو ان کے کام سے روکنا جیسے الزامات کے تحت یہ دفعہ عام طور پہ لگتی ہے۔ اچھا، کچھ سینئر وکلاء کا یہ خیال ہے کہ یہ نان بیلیبل ایکٹ ہے، اس میں گرفتاری سے پہلے کسی بھی صورت ضمانت نہیں ہوتی، یعنی ہم جس کو بی بی اے کہتے ہیں، بیل بیفور اریسٹ، تو وہ پاسیبل نہیں ہے کہ آپ ضمانت قبل از گرفتاری کروا لیں۔ اس مقدمے میں ہر صورت گرفتاری دینی ہوتی ہے۔ اچھا، گرفتاری کے بعد بھی ضمانت کے چانسز بہت کم ہیں۔ بچت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر کسی بھی صورت میں آپ بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں اور جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت، اگر وہ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ مقدمہ بے بنیاد ہے اور آپ کو باعزت بری کر دیتی ہے تو بچت کے چانسز ہیں۔ اگر وہ باعزت بری نہیں کرتی تو پھر اس میں جو ہے وہ بہت سخت سزا جو ہے وہ سزائے موت تک ہے، کیونکہ بغاوت ہے تو بغاوت میں جو سزائے موت کا جو ہے وہ سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے اس ایکٹ کے تحت۔ اچھا، اب یہ بھی ایک آپشن ہے کہ شاید اس میں سپریم کورٹ کوئی رول اپنا پلے کرے، کیونکہ جیسا پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں ان میں سپریم کورٹ جو ہے وہ کافی پی ٹی آئی کے فیور میں فیصلے کرتی آ رہی ہے، لیکن اس ایکٹ میں سپریم کورٹ ایسا کچھ نہیں کر پائے گی تب تک جب تک یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوتا۔ اور سپریم کورٹ میں کب پیش ہوگا؟ سب سے پہلے اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ہے وہ کوئی ڈیسیژن کرے گی۔ وہ ڈیسیژن اگر تو عمران خان کے خلاف ہوتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے۔ اگر مجسٹریٹ صاحب جنہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے، جو مدعی مقدمہ ہے، اگر ان کے خلاف ہوتا ہے تو وہ ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے۔ پھر ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن ہوگا اس میں سے بھی جو پارٹی یہ سمجھے گی کہ یہ فیصلہ میرے خلاف ہوا ہے تو وہ سپریم کورٹ میں جائے گی۔ تو اگر سپریم کورٹ کوئی فیور کرنا چاہتی ہے کسی بھی پارٹی کی تو یہ تب اس کے لیے پاسبل ہوگا جس وقت یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں پیش ہوگا، اس سے پہلے سپریم کورٹ اس میں کوئی مداخلت کر نہیں سکتی۔ اچھا، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے کچھ سینئر وکلاء سے بات کی تھی، تو وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ اس مقدمے میں سپریم کورٹ کچھ سو موٹو لے کے بھی کسی صورت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف پہنچا نہیں سکتی، اور اگر وہ کوئی ایسا سو موٹو لیتی بھی ہے اور کوئی ریلیف پہنچانے کی کوشش کرتی بھی ہے تو پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح سپریم کورٹ کے مسلسل جو فیصلے تھے وہ عمران خان صاحب کے حق میں تھے اور جو موجودہ حکومت ہے اور سابقہ اپوزیشن جو ہے اس کے خلاف تھے، تو اس وجہ سے سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی جو ہے اس پہ آلریڈی بہت سارے کویسچن اٹھ چکے ہیں۔ مثلا جب شہباز شریف صاحب نے ٹرانسفرز اور پوسٹنگ کے آرڈر کیے تو مظاہر علی نقوی، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کی ایک نوٹ پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو لیا اور فیڈرل گورنمنٹ کو تمام ٹرانسفرز اور پوسٹنگ سے روک دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو انہوں نے بے تحاشا ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی۔ اچھا، کچھ ٹرانسفر اور پوسٹنگ ایسی بھی کی جس سے براہ راست پرویز الہی صاحب کی پارٹی اور ان کے لیڈر کو فائدہ پہنچا۔ مثلا فرح گوگی کے خلاف ایک کرپشن کا کیس چل رہا تھا جس کی تحقیقات جو ہے وہ ایف آئی اے کے علاوہ جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا پنجاب گورنمنٹ کا، وہ بھی جو ہے وہ اس پہ تحقیقات کر رہا تھا، لیکن پرویز الہی صاحب نے اس میں بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں کر کے وہ سارے آفیسر ٹرانسفر کر دیے جو اس کیس کی تفتیش کر رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد
اگر ہم شہباز گل صاحب کے کیس کو دیکھیں تو یہ اس شہباز گل صاحب جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کی حراست میں اپنا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل کرنے کے بعد اڈیالہ جیل میں بھیجے گئے. تو وہاں پرویز الہی صاحب نے ایک دفعہ پھر سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پر زور دیا کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ شہباز گل صاحب کو کوئی اسپیشل ریلیف دیا جائے، لیکن ان دونوں نے ریفیوز کر دیا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اور خاص طور پر اسلام آباد پولیس کا ملزم ہے، تو اسے وہی سہولتیں دی جائیں گی جو اسلام آباد پولیس کہے گی. ہم اسلام آباد پولیس سے ہٹ کے کوئی سہولت جو ہے وہ اسے نہیں دے سکتے. تو اس بات پہ فوری طور پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو سسپینڈ کر دیا گیا، لیکن آج دن تک چیف جسٹس آف پاکستان نے کوئی سوموٹو نہیں لیا. تو یہ بہت سارے ایسے کچھ اور فیصلے بھی ہیں، اور رائے عامہ اکثر اس بارے میں یہ کہتی ہے کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ یک طرفہ فیصلے کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو موجودہ کیس ہے اس کیس میں خود سپریم کورٹ کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ وہ انوالو نہ ہو تا وقتے کہ اسے انوالو کیا نہ جائے. تو اگر اس کے پاس کوئی اپلیکیشن جائے گی نہیں تو میرا یہ خیال ہے ذاتی کہ سپریم کورٹ اس میں کوئی سموٹو لے بھی نہیں سکتی اور لے گی بھی نہیں. اچھا، اب اس کا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے، چاہے اس کیس میں عمران خان صاحب بے گناہ ثابت ہوتے ہیں، چاہے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کی گرفتاری یقینی ہے. اچھا، اب عمران خان صاحب کی جب گرفتاری ہوگی تو یہ کوئی معمولی گرفتاری نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف کو گرفتار کیا گیا، آصف زرداری صاحب کو بے تحاشا دفعہ گرفتار کیا گیا، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے اتنی زیادہ مزاحمتی سیاست نہیں کی جتنی مزاحمتی سیاست پی ٹی آئی گزشتہ کئی دہائیوں سے کر رہی ہے. مطلب میں گزشتہ کچھ عرصے سے نہیں کہوں گا، کئی دہائیوں سے کہوں گا. تو پی ٹی آئی گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ ایک مزاحمتی سیاست کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ ویسے بھی مزاحمتی سیاست کے بانی سمجھے جاتے ہیں. اچھا، یہ مزاحمتی سیاست کو یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کی جائے، بس ان کی عادت ہے کہ ہر چیز میں جو ہے وہ اس میں مزاحمت کرنا شروع کر دیں گے. تو اس گرفتاری کے بعد اس بات کا زیادہ چانس ہے کہ پاکستان میں وائلیشن بہت زیادہ ہو، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنے، اور نقص امن و امان کی صورتحال میں شاید مزید بھی گرفتاریاں ہوں. برحال اس کیس میں مزید کیا ہوتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ 5-6-7 منٹ کا ایک تبصرہ جو ہے وہ ضرور کر دیں لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے. اور اس کیس کے حوالے سے خاص طور پہ تجزیوں اور تبصروں کے لیے ریاست نامہ کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ریاست نامہ کے ساتھ جڑے بھی رہیے گا. اپنا، اپنے پیاروں کا اور ارد گرد موجود تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.